الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. When a person, a human being, tries to do a good deed, the first try and the first attempt from the nafs and shaitan is that the person does not do the good deed. یعنی جب کوئی بھی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو شیطان اور نفس کی، اپنے بھی نفس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرے ہی نہ، that he doesn't do the good deed. Secondly, if he does do the good deed, his attempt and the attempt of the nafs and shaitan is that they focus on something which is not important. دوسری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے نفس کی کہ جو مقائد اور فریب ہیں، کہ اگر اس نے وہ عمل شروع کر لیا ہے، جو بھی نیک عمل، تو اب اس کی توجہ کسی غیر ضروری یا کسی جو چیز ہے جو اہم اتنی نہیں ہے اس کی طرف وہ لگا دے، تاکہ وہ نفع نہ ہو سکے اس بندے کو. So regarding fasting, as you see, many people, they are focusing on the hours, long or short or whatever. That was never the focus of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or Allah subhanahu wa ta'ala. اب مثال کے طور پر روزے کی بات کر لیں تو اب ہم زیادہ تر لوگ کس طرف توجہ کرتے ہیں کہ کتنے گھنٹوں کا روزہ ہے اور کتنا لمبا ہے یا کتنا چھوٹا ہے. اب اللہ جل مجدہ نے اور حضور علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ دلائی ہے نہ کی ہے، because it was the will of Allah subhanahu wa ta'ala that these fasts, they are shortened and prolonged. لمبے روزے سے نہ کوئی تقوی زیادہ ملتا ہے اور نہ چھوٹے روزے سے کم فائدہ ہوتا ہے. The benefit of the fast is not dependent upon the hours of time. It's long or short. It's not at all. Because if it was that the longer hours, they give you more closeness and more piety and taqwa, then Allah subhanahu wa ta'ala would have signed the fasts of summer only, so that they are all the time, every year they are lengthy fasts, so that people benefit more. اگر اس سے یہی ہوتا کہ بھئی جو لمبا روزہ ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے، چھوٹا ہے اس کا کوئی نہیں، وہ نیکی تقوی زیادہ ملتا اس سے، تو اللہ پاک پھر صرف گرمیوں کے روزے فرض کر دیتا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو، کیونکہ گرمیوں کے روزے لمبے ہوتے ہیں. لیکن روزے کا مقصد اس طرح نہیں ہے، نہ ہی بھوکا رہنے سے. Other wrong thing we are focusing on staying hungry. کھانا کتنا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا، پینا کتنا ہے.
بھئی کھانے سے تو آپ کو روکا ہی نہیں گیا. رمضان میں یہ غلط فہمی ہے کہ کھانے سے بندے کو روکا جاتا ہے, that you are stopped from eating. Actually what happens is the time of the two main meals change. ایک ہی جسم تو وہی ہے نا آپ کا, صرف جو ہے اس کا کھانے کے جو 2 وقت تھے, بھئی بندہ روٹی کھاتا تھا دوپہر اور شام کو, اب جو ہے وہ کھائے گا, مطلب بھئی شام اور صبح کو 2 وقت اور مل گئے اس کو, لیکن وہ پورا کھانا کھائے, کوئی اس پر پابندی نہیں وہ تھوڑا کھائے یا زیادہ کھائے, اس پر یہ پابندی نہیں. تو کھانے سے بھی نہیں روکا گیا, بلکہ ساری رات ناشتہ بھی کرتے رہتے ہیں لوگ, کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ ایک خوف طاری ہے یعنی بندے پر, روزہ ہے بھوک ہوگی یہ ہوگا. حالانکہ کئی دفعہ وہ دن کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں, بھوکا نہیں کھاتے کئی دفعہ, مطلب خیال ہی نہیں ہوتا, کوئی کام پڑ گیا, کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں تو کوئی بوجھ نہیں آتا. لیکن اب وہ نفسیاتی طور پر ہی توجہ, اب بھوکا رہیں گے, اب لمبے روزے ہیں, شیطان جو ہے, نفس جو ہے وہ نیکی کو مشکل بنا کے دکھاتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تو آسانی چاہتا ہے تم سے. آسانی کیا ہے؟ اس نے کھانے سے نہیں روکا, ٹائم صرف بدل دی ہیں, کھاؤ بے شک اپنا جتنا مرضی. بلکہ حدیث شریف میں تو آتا ہے, جو منشن حدیث, کہ مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ بتائیں, رمضان میں تو زیادہ وہ کھاتا ہے, تو یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ بھئی یعنی کہ بھئی کم کھانا یہ چیزیں, وہ یہ نہیں ہے. یہ ہم غلط چیز کی طرف توجہ, روزہ کتنا لمبا ہے, کتنے گھنٹے ہیں, کتنا چھوٹا ہے, کھانا کیا ہے, نہیں, اس کا روزے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلق جو ہے روزے کی جو روح اور حقیقت ہے اس کی طرف نہیں فرمائے. He صلی اللہ علیہ وسلم mentioned what is fast in one of the hadith. فرمایا لیس الصیام من الطعام والشراب والشرب, کہ روزہ اور روزے کی حقیقت اس کا تعلق فرمایا کھانا اور پینا چھوڑنے سے نہیں ہے. بھئی یہ ذہن سے نکال دو کہ تم نہ کھا کے نیک بانجو گے, ورنہ سارے غریب جو ہے وہ ولی ہوتے, سارے فقیر جو ہے اور جو یہ مانگنے والے جن کو رزق نہیں ملتا وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہوتے, کیونکہ کھاتے نہیں ہیں وہ. اور سارے کے سارے امیر لوگ کھانے والے یہ اللہ سے دور ہوتے. حالانکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے بادشاہ ہوئے ہیں کہ جو ولی بھی ہوئے, بادشاہ بھی ہوئے, امیر بھی ہوئے اور ولی بھی ہوئے. اور ایسے بھی ہے کہ ایسے فقیر, ایسے یعنی لوگ ہیں, یعنی مطلب یعنی غریب ہیں اور اللہ سے دور بھی ہیں. تو اس کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے, آپ آج کا یہی آپ کے لیے درس ہے یہ حدیث شریف کا, کہ روزے کے لیس الصیام من الطعام والشرب, کہ روزہ اس چیز کا حقیقت, روزے کی حقیقت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو یا اسی کے متعلق سوچتے رہو. کھانا پینا تو چھڑایا ہی نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام نے کھانا پینا تمہیں چھوڑا کہاں ہے. 2 ٹائم کھاتے تھے, اب صرف جو ہے وقت درمیان میں ہے کہ بھئی نہیں کھانا, کھاؤ آرام سے, شام کو بھی صبح بھی وغیرہ وغیرہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے روزہ؟ گویا کہ صحابہ اکرام یا ہم پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ اگر کھانا پینا روزے چھوڑنے کی حقیقت نہیں ہے تو پھر روزے کی حقیقت کیا ہے؟ پھر روزہ پھر ہم کس چیز پر توجہ کریں؟ Then where we should pay attention to? If not on the hours, if not on the eating and drinking, then where should be our focus and attention? ہماری پھر توجہ کس چیز پر ہو؟ فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث. فرمایا کہ روزہ اصل میں 2 چیزوں سے بچنے کا نام ہے. اس کی حقیقت کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے, لمبے چھوٹے روزے کا نام نہیں, معاملہ نہیں ہے. It is name of 2 things, mean focused on 2 things. Innama siyam. Innama means that the only reality of the fast is
انما الصیام من اللغو، ایک تو اس کی حقیقت یہ ہے، ون از دیٹ یو سیو یور سیلف فرام یوز لیس ایکٹس، جو فضول کام ہیں ان سے بچ جانا، لغو چیزیں، لغو بولنا، اس میں پہلے بولنا آ جاتا ہے، لغو بولنا، ٹو اسپیک یوز لیسلی، ٹو اسپیک وداؤٹ اینی نیڈ اور نیسیسٹی، لغو دیکھنا، یہ لغو اس کو کہتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے آپ کیوں تاڑ رہے ہیں ادھر 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 ادھر۔ اب مسجد میں بھی آ کے کئی لوگ ساکت ہوگی، اللہ کا کسی کے گھر جا کے آپ اس طرح نہیں کرتے، کیسے تاڑ رہے ہیں یہ وہ، اب اللہ کا گھر ہے، یہاں تو اللہ پاک کا جلال ٹپکنا چاہیے، اللہ کا روب کہ بھئی بندہ آیا ہے عاجزی انکساری کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح کی حدیث مشکات شریف کی، کلام المباح فی المسجد، کہ جائز جو باہر چیزیں بولنا جائز ہے، مباح کلام یعنی کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے باہر، کیا ہو رہا ہے، کون سیاست میں آ گیا ہے، کون نہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، آج کام پہ کب جاؤ گے، مباح ہے یہ کلام، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن فرمایا کلام المباح فی المسجد، کہ جائز کلام جو باہر جائز ہے وہ مسجد میں کرنا، وہ اللہ کے ذکر کے متعلق نہ ہو، دین کے متعلق نہ ہو، فرمایا کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ Speaking lawfully, those things which are allowed, you are allowed to speak outside. But in the mosque, if it is not related to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, zikr, His messenger, hadith, Quran, it is just what are you doing, etc., etc., the worldly matters and politics matters and others, or speaking. Prophet ﷺ said, like fire consumes wood quickly, that's how this kalam, when you utter this speech, it eats up your good deeds. Maybe you've not earned so much that you've even got in more loss, that you have actually lost more good deeds coming in the mosque. اب آئے تھے نیکیاں کمانے کے لیے، اور تھوڑی اور بھی گنوا بیٹھے جو پہلے تھیں، وہ بھی تھوڑی بہت جاتی رہی، کیونکہ یہاں آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے مسجد کے بڑے سخت آداب ہیں، اس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ اللہ کی ہدایت، رہنمائی، کوئی بات بھی صحابہ اکرام سرگوشی سے کرتے، سرگوشی میں مسجد میں یہ آداب، کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ کا ادب ہوتا ہے، کسی نسبت ہوتی ہے کہ سرگوشی سے بات بھی کرنی، ہمارا جو دل آ رہا ہے وہ ہم مثال کے طور پر بول رہے ہیں، تو ایسا نہیں، مطلب ایک بڑے ادب سے، کسی انتظامی بندے سے، منتظم جو ہیں ان سے بھی خاموشی کے ساتھ بات کریں، ایسا ہے وغیرہ جو بھی ہے آپ نے کرنی ہے، دوسروں سے بھی مدد کریں، لیکن کوئی ایسا کلام دنیاوی مسجد میں اور کوئی ایسی اونچی آواز۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تھے، ایک بندہ آیا، اس نے اونچی بات، بھئی کیا حال ہے، وہ یہ کیا کر رہے، وہ دیکھو کون آیا، ایسی کوئی بات کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو، یہاں ہی رہتے ہو مدینہ میں؟ کہنے لگا نہیں میں فلاں فلاں قبیلے سے آیا ہوں۔ فرمایا اگر تم مدینے میں سے ہوتے میں درے مارتا تمہیں پتہ نہیں، یہ ایک تو اللہ کا گھر ہے، دوسرا یہ نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، کوئی بول رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے کسی کی۔ اس لیے پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک علیحدہ جگہ کیوبیکل بنا دیا، جیسے ایک ڈبہ ہوتا ہے کہ بھئی جس نے کوئی بات کرنی ہے وہ ادھر کرے، یہاں اللہ کی عبادت، فرشتے بندے عبادت کر رہے ہیں، ان کو اپنا کریں، ڈسٹرب نہ کریں۔ بہرحال وہ تو ہے وہ لغو کلام، تو مسجد میں بھی باہر بھی لغو کلام، لغو دیکھنا، لغو سننا، فضول سننا، حضور علیہ السلام فرمایا یہ روزے کی حقیقت ہے، انما الصیام من اللغو، فضول جگہوں میں جانا، ادھر ادھر ادھر، فضول جو ہے یعنی دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا۔ فرمایا ایک تو فضول چیزوں سے پیچھے ہٹو، یہ ہے روزہ، اس کی ٹریننگ تمہیں دی جائے، کھانے پینا تمہیں نہیں چھڑایا جا رہا، تم بہت کھا رہے ہو۔ والرفث، اور دوسری چیز فرمایا
کہ بے حیائی کے جتنے کام ہیں، بے حیائی کی سوچیں، بے حیائی کا دیکھنا، بے حیائی کی باتیں سننا، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، ٹی وی پر، گلیوں میں بے حیائی کی یعنی حیا کے خلاف دیکھنا، سننا، بولنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، لڑکیوں کے ساتھ رمضان شریف میں، یہ چیزیں کہ بھئی اس میں مہینے کا حیا کرو، اس میں بے حیائی سے رک جاؤ، غلط کام کر بھی رہے ہو تو اس مہینے میں فرمایا کہ روزہ کا یہ ہے کہ اس سے رک جاؤ۔ انما تو یہ دو کاموں نبی علیہ السلام فرمایا، فضول کاموں سے، فضولیات اور بے حیائی، فرمایا یہ ہے جو بندہ اس پر فوکس کرے کہ کل میں نے کون کون سے بے حیا کام سے بچنا ہے، کون سا میرے سے نہ ہو جائے۔ اگر میں خبریں دیکھتا دیکھتا ڈراموں تک چلا جاتا ہوں تو میں خبروں سے بھی احتیاط کروں، کون سا میں نے پریس کانفرنس کرنی صبح یا مجھ سے کسی پوچھنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یعنی ABC کا خبریں دیکھنے میں سیاست کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، نہ دین کا، الٹا وہ ضائع یہ ہو کر دیا، اور خبریں اونٹ پٹانگ ہوتی ہیں، ان کو خود وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہوتے ہیں، جو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی حقیقت بھی بہت کم ہی ہوتی ہے، کبھی بڑھا دیا کبھی چڑھا دیا، تو وہ بندہ خواہ مطلب یہ کہ بندہ بچے ایسی کاموں سے کہ جو اس کو لے جاتے ہیں، فضول کام عموماً جو ہے وہ ادھر لے جاتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چھوٹی سی حدیث ہے، لیس الصیام من الطعام والشرب، کھانا روزہ کی حقیقت کھانے پینے کے رکنے کا نام نہیں ہے، اصل جو ہے یہ دو کاموں پہ فوکس کرو، فوکس آن دیز ٹو تھنگز، ہاؤ ٹو اسٹاپ ان دا ٹماروز فاسٹ، ان چیزوں سے رکنے کا۔ اور آخری بات یہ کہ دوسری بات کہ کیونکہ عموماً ہم وطر نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ عام طور پر، تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے جس طرح نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے 34 ٹائم، وطر کے بعد جو حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس 3 دفعہ، اور تیسری دفعہ زور سے تھوڑا پڑھتے تھے۔ اب یہ بھی مطلوب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اب یعنی پتہ کیا ہی نہیں یعنی علماء سے یا نہ سیکھا اپنا، بارہ رمضان میں یہ تازہ ہو جاتی چیز کہ وطر کٹھے، تو وطر کے بعد بھی سنت ذکر ہے، جس طرح نماز کے بعد 33 مرتبہ آیت الکرسی وغیرہ یہ چیزیں ہیں، تو وطر بھی ایک واجب نماز ہے۔ اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے سبحان الملک القدوس، اور یہ زور سے کیا ہے۔ دوسرا فرض نمازوں کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے زور سے، یعنی بخاری شریف میں آتا ہے کہ لوگوں کو، باہر والے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نماز ختم ہو گئی ہے، اتنے زور سے ذکر ہوتا کہ بھئی یعنی اللہ اکبر بلند، نارمل جو ہے یعنی نماز کے دوران اللہ اکبر سمیع اللہ لمن، وہ آہستہ آہستہ، لیکن جو ہی نماز ختم ہو جاتی اللہ اکبر بلند آواز سے فرماتے، استغفار بلند آواز سے فرماتے، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے، تاکہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے ارد گرد والے گھروں کو بھی پتہ چل جاتا اب نماز ختم ہو گئی، بھئی نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ طریقہ۔ اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے، اور یہ روزے جتنے بھی ہیں یہ صحیح طریقے سے ہم رکھ سکیں، پتہ نہیں زندگی میں آنا ہے نہیں آنا، تو ان سے تو یعنی فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید بھی توجہ سے جو ہے وہ اللہ پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، نہ تیری قدر کر رہے ہیں، نہ تیرے احکام کی، نہ دین کی، نہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں معاف فرما، ہمیں صحیح اپنے خیر خواہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما، دشمن پہچاننے کی، جو نفس اور شیطان دشمن ہیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت اور اطاعت اور نصیب فرما، معرفت نصیب فرما، اس پورے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کے سحری کے لیے کھانا نہیں ہے، افطاری کے لیے کھانا نہیں ہے، وہ رکھ رہے ہیں، ان کے صدقے ہمارے بھی روزے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑھ چڑھ کے آخرت میں یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ جو قرآن مجید سن رہے ہیں اس پر بھی یا رب ہم اجر عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو یا رب برکت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اسلام کی زندگی، ایمان کی موت، جو لوگ قربانی دے رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، ان کی مجاہدے کو قبول فرما، ان کی نیند کو قربان کرنے کو قبول فرما، اور یا ارحم الراحمین ان کی آخرت قبر کو روشن اور اچھا فرما اس کی برکت سے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔
آمین. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ. استغفر اللہ.